اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور کل جمعے کے روز ورلڈ کپ 2022 کے چھٹے اسٹیڈیم استمامہ کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیوزی لینڈ کی نئی گورنر جنرل محترمہ سینڈی کھیرو کے نام اس عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برطانیہ کی وزیر خارجہ و ترقیات محترمہ لیز ٹراس نے دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کے مزید فروغ کے امکانات کا جائزہ لیا ہے اور مختلف علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین حالات و واقعات خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ و ترقیات نے کابل سے برطانوی باشندوں کے انخلاء اور افغانستان میں امن کے عمل میں قطر کے کردار اور کوششوں پر صاحب اسم و امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں کریڈٹ سوئس گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ جناب اینتونیو ہورتا اور سوریو اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ وہ اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے نیوزی لینڈ کے گورنر جنرل محترمہ سینڈی کھیرو کے نام ان کے اس عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بتایا ہے کہ انہوں نے شورا کونسل کے ممبران کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے جس میں اگلے مرحلے کے ملک کے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سب شورا کونسل اور حکومت کے درمیان تعمیری تعاون پر مشتمل تعلقات کے منتظر ہیں اور اس کی بنیاد صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق ملک کا قومی مفاد ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج وزرائے کرام کو مبارکباد دی ہے کہ صاحب اسم و امیر نے انہیں گراں قدر اعتماد سے نوازا ہے۔ وزیر اعظم نے ان کی مہموں میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے سابقہ وزراء کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے وطن کی خدمت کے لیے قابل قدر کوششیں کی ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور 2022 کی ورلڈ کپ چیمپئن شپ فیفا قطر کی سیکیورٹی کی کمیٹی کے سربراہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں آج وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں سیکیورٹی کے ادارے اگلے ماہ نومبر کی 15 سے 17 تاریخ تک سیکیورٹی کی وطن نامی مشق کر رہے ہیں۔ اس میں اس چیمپئن شپ کی میزبانی سے متعلق مختلف ادارے حصہ لیں گے اور اس کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ دنیا کے اس اہم ترین ایونٹ کی میزبانی کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے کس حد تک تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برطانیہ کی وزیر خارجہ و ترقیات محترمہ لیز ٹراس نے ملاقات کی ہے جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، مختلف علاقائی و بین الاقوامی مسائل اور مختلف اقتصادی اور اسٹریٹجک شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ملاقات کے بعد قطر اور یونائیٹڈ کنگڈم نے اعلان کر دیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سالانہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے کے پہلے ڈائیلاگ سن 2022 کی پہلی سہ ماہی کے دوران لندن میں ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے جمہوریہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ جناب مہندر سیریگر نے دو طرفہ تعلقات و تعاون پر بات چیت کی ہے۔ سب لوگوں کی نظریں اب کل جمعے کی شام پر مرکوز ہیں کہ کل شام امیری کپ کا فائنل کھیلا جائے گا
اور یہ اختتامی میچ منڈیال کا رنگ لیے ہوئے ہوگا کہ یہ میچ الثمامہ کی گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا اور اس کے ذریعے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی چھٹی گراؤنڈ الثمامہ کا افتتاح عمل میں لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ امیری کپ کا یہ فائنل الریان اور اسد کلبوں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ صحت کے شعبے کے اہلکاروں نے قطر میں ہیلتھ انشورنس کے نئے سسٹم کے ذریعے صحت کی سروسز کے نئے قانونی منصوبے کی تعریف کی ہے کہ اس طرح قطر کی سرزمین پر رہنے والے ہر ایک فرد کو ہیلتھ کیئر فراہم کیا جائے گا۔ ان میں وزٹ پر آنے والے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے ہیلتھ سسٹم کے قانون کی تیاریوں کے تمام مراحل کی تکمیل کے بعد اگلے مرحلے میں یہ قانون منظور کیا جائے گا اور اس کے ذریعے تمام مریضوں کے سامنے متعدد آپشنز موجود ہوں گے کہ وہ صحت کی مطلوبہ سروسز حاصل کر سکیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ صحت کا نجی شعبہ اس نئے سسٹم اور نظام کے ذریعے صحت کی ضروری سروسز فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج لاکھوں مظاہرین سوڈان کے شہروں اور دارالحکومت الخرطوم کی سڑکوں پر نکل آئے۔ وہ ملک میں جمہوری تبدیلی اور اقتدار سول انتظامیہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سوڈانی وزیر اعظم کے سیاسی مشیر یاسر ارمان نے کہا ہے کہ سوڈان کی موجودہ حکومت کو توڑ دینے سے ایک دستوری اور آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بالکل برخلاف قومی میثاق نامی ایک نئی تنظیم کے رہنما سلیمان سندل نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ حکومت کو توڑ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے اور اسی اقدام کے ذریعے ملک کے موجودہ بحران کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ بھارت اور نیپال میں موسلادھار بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات سے کم از کم 200 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 108 اور نیپال میں 88 اشخاص اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک ہی فیملی کے 6 افراد بھی شامل ہیں۔ اتراکھنڈ ریاست میں آج 55 اشخاص ہلاک ہو گئے۔ قدرتی آفات کے بھارتی ریاستی وزیر مملکت نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں اور اس طرح مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سینکڑوں سیاح دارجلنگ کے تفریحی مقامات پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ بھارت اور نیپال کے کئی ملین باشندے وبا اور موسمیاتی سانحوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی زندگیاں خطروں سے دوچار ہو گئی ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسم و امیر اور برطانیہ کی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سب لوگ حکومت اور شورا کونسل کے درمیان تعمیری تعاون کا انتظار کر رہے ہیں۔ قطر اور یونائیٹڈ کنگڈم نے سالانہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے کے پہلے ڈائیلاگ اگلے سال کی پہلی سہ ماہی میں لندن میں ہوں گے۔ اور کل جمعے کے روز ورلڈ کپ 2022 کے چھٹے اسٹیڈیم الثمامہ کا افتتاح عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔